السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی وفات ہوئی، اس میں کسی کو اعتراض نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی۔ اختلاف اگر ہے تو ولادت کو لے کر ہے، کوئی 9 کو کہتا ہے، کوئی 11 کو، کوئی 12 کو، کوئی اور کچھ۔ اختلاف اگر ہے تو ولادت کو لے کر ہے۔ اس لیے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا؟ سب سے بڑا بتلاؤ تو آپ کا یہی جواب ملے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ کیا انہوں نے کبھی اس دن کو منایا؟ کبھی ان لوگوں نے اس دن کو جشن منایا؟ مدینہ سے لے کے مکہ کے گلیوں میں کبھی ان لوگوں نے جھنڈیاں لگائی؟ نہیں لگائیں۔ تو پھر ہم پر یہ بہتان تراشی کیوں کرتے ہو کہ ہم نہیں مناتے ہیں تو ہم گستاخ رسول ہیں؟ کس کس کو گستاخ رسول کہو گے؟ اب آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ گستاخ کون ہے، جو مناتا ہے یا جو نہیں مناتا ہے۔ اور سب سے بہترین زمانہ کون تھا؟ سب سے بہترین زمانہ ہمارے نبی کا دور تھا، ہمارے نبی کے صحابہ کا دور تھا۔ ہم جب ان لوگوں نے نہیں منایا تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں کہ چلو ہم اس دن کو مناتے ہیں؟ ارے ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کتنے طرح کی بدعات، رسم و رواج جو ایجاد کر کے رکھے ہیں دین کے نام پر، یہ سب ڈھونگ ہے ایک، صرف اپنے فائدے کے لیے لوگ عوام کو گمراہ کر رہے۔ مسئلہ ایک دم صاف ہے، اگر ان لوگوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے۔ اور کیوں منائیں بھائی؟ وفات کے دن کوئی جشن مناتا ہے؟ وفات کے دن جا کے پوچھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو نبی سے اتنا پیار تھا کہ اگر حکم دے تو پہاڑ کے چوٹی سے چھلانگ لگا دیں۔ ان لوگوں کو اتنا تکلیف ہوا تھا، نبی کے وفات کے دن آسمان سناٹے میں ہو گیا تھا، زمین سہمی ہوئی تھی۔ اس دن کو حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، اور آپ اس دن کو جشن مناتے ہو؟ شرم کی بات ہے۔
ہم نہیں مناتے ہیں، ہم نہیں منائیں گے اور تمہیں روکتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک تمہیں روکتے ٹوکتے رہیں گے۔ کچھ بھی کہو، حق والوں کی جماعت قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم قیامت کے دن ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے، تم ان کی صف میں کھڑے ہو جانا جو جشن مناتے تھے، اور ہم ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے جو جشن نہیں مناتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں گے جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ہم اس صف میں کھڑے ہوں گے جو جشن نہیں مناتے تھے، اور جائیے آپ ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہو جانا جو جشن مناتے تھے، جس میں ابلیس ہوگا، ابو لہب ہوگا اور دیگر تمام دشمنان دین ہوں گے۔ جائیے ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کون جنت میں جاتا ہے، کون جہنم میں جاتا ہے۔ بات ایک دم صاف ہے، واضح ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ایک دم آسان بنا دیا ہے۔ ہم کوئی گھما پھرا کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہمارا مسلک ایک دم صاف ستھرا ہے، ہمارا دین صاف ستھرا ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہتے چلوں کہ ان سے پوچھو جو جشن مناتے ہیں، ان سے پوچھو وفات کے دن کیوں جشن مناتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کہاں ہوئی ہے، نبی تو زندہ ہیں۔ ارے ذرا عقل کی بات کرو، اگر زندہ ہوتے تو کیا زندہ آدمی کو کوئی دفن کرتا ہے؟ تمہارا باپ ہے اور تم اسے جو ہے چارپائی پہ لٹا کے لے جا کے قبر میں دفن کرو گے، اور یہ دیکھتا رہے گا، بات کرتا رہے گا؟ کچھ تو عقل کی بات کرو، دماغ نہیں ہے۔ اور یہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں تو اس طرح سے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، اسی طرح زندہ ہیں۔ ارے تم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کیجیے۔ اور آپ لوگ خود سوچئے کہ ہمارا دین ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، نبی کے دین کے نام پر ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ دین کو مذاق بنا لیے، دین کوئی باپ کی جاگیر ہے کسی کی کہ جیسا من کہے ویسا کرتے چلو؟ دین کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے کہ جب جی چاہے اس کے ساتھ کھلواڑ کر۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم میں نبی کے محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہو۔ تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کا سب سے بڑا دشمن اگر کائنات میں ہے تو وہ تم ہو۔ جس برائیوں کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں پیدا ہوئے، اس کائنات میں آئے، نبی نے ہم سب کو سیدھا راستہ دکھایا اور طرح طرح کی برائیوں سے ہمیں بچایا۔ ہمیں خوشی ہے، ہمیں کہتے ہو خوشیاں نہیں مناتے، ہمیں کیوں نہیں خوشی ہے بھائی؟ لیکن ہم اس دن کو خوشی نہیں منائیں گے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور ہم جلوس نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ بدعت ہے اور سراسر بدعت ہے۔ وہ ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے دشمنوں سے مارے کھائیں، ان سے گالیاں کھائیں، اور ہم آج کے دن وہی کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو روکا تھا۔ کیا محبت کرتے ہو؟ محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں، تم جھوٹے ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا تو یہ سڑکوں پہ ناچتے گاتے نہیں، بھنگڑے نہیں ڈالتے، ڈانس نہیں کرتے اور کمکمے نہیں سجاتے۔ تم ڈانس کرتے ہو، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کی وفات کی سب سے زیادہ خوشی ہو تو تم سب کو ہوتی ہے، اور کہتے ہو اپنے آپ کو عاشق رسول۔ عاشق رسول وہ نہیں ہوتا ہے، عاشق رسول وہ ہوتا ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے پہ تمام بزرگوں کی اماموں کی بات کو ٹھوکر مار دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا چیز نہیں بتایا ہے ہم لوگوں کو جو چھپی ہوئی ہو. اور آپ لوگ یہ نئے نئے ڈرامے کرتے ہیں نبی کے ولادت کے نام پہ. بند کرو یہ تماشا. آپ خود سوچیے ذرا کہ جلوس نکالتے ہو صبح سے شام تک، سڑکوں میں گلیوں میں گھومتے ہو، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں بتائیے. سڑکیں جام کرواتے ہو، کیا یہ ہمارے نبی کا دین ہو سکتا ہے؟ ڈی جے لگاتے ہو، ڈانس کرتے ہو، عورتیں مرد سب اس میں جو ہے ملوث رہتی ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے دوستو کہ دین کے معاملے میں ذرا عقل کا استعمال کرو، ذرا اپنے دماغ سے سوچو. ہر کام مولویوں پہ مت چھوڑو، وہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائیں گے. اس لیے جس طرح دنیا میں رہتے ہو، کوئی ایک چیز کے پہلے جانچ پڑتال کر لیتے ہو، پھر اس چیز کو خریدتے ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا کوئی بھی کام کرنے جاتے ہو تو اس کو پہلے سوچ لیتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کے بعد کرتے ہو. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جو ہمیں نجات دلائے گی، جس کو مانے بنا ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تو اس کے بارے میں ذرا اپنے دماغ کو ٹٹولو اور سوچو کہ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے. اصل دین کون سا ہے؟ 1400 سال پہلے جو نبی نے ہم کو دیا وہی تو دین ہے. اس دین اسلام میں، اس حدیث قرآن میں جب کوئی ایک چیز یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے نہیں منایا، تو بتلائیے کہ اگر ہم نہیں مناتے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کے سامنے جو ہے الٹا سیدھا بولتے ہو کہ گستاخ ہیں. تو ذرا آپ خود سوچئے، دماغ لگائیے کہ منانے والے صحیح ہیں یا نہ منانے والے صحیح ہیں. بس میری آپ سے یہی درخواست تھی. اور میں سن کے ایک ہفتے سے میں پک گیا تھا سوشل میڈیا پر، چاروں طرف سے یہ میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں سے بات شیئر کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.